مسلمانوں کو اس بات کا اور اس آیت کریمہ کی عظمت کا احساس نہ ہو سکا، اور نعوذ باللہ اور ثم نعوذ باللہ انہوں نے اس کامل و مکمل دین کو ناقص سمجھ کر اس کی تکمیل کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں اور اپنے ولیوں کی عقیدت اور محبت کی آڑ میں بدعات اور خرافات کے وہ گل کھلائے، خرافات اور بدعات کے وہ نقشے پیش کیے کہ علامہ والحفیظ کہاں اسلام کی وہ زرعی اور مقدس صاف اور ستھری تعلیمات، اور کہاں بدعات اور خرافات کے یہ پلندے۔ اور آج میرے عزیزو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اسلام کے عظیم رکن نماز، زکوٰۃ، روزے، حج سے زیادہ اہمیت لوگوں کے نزدیک کس بات کی ہو گئی ہے؟ نظر و نیاز کی ہو گئی ہے، فاتحے کی ہو گئی ہے، سویم دویم تیجے اور چالیسویں کی ہو گئی ہے، شب برات کی ہو گئی ہے، اور رجب کے کنڈوں کی ہو گئی ہے۔ فاتحہ اور نیاز کو اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت کی جگہ اجمیر اور گلبرگہ اور کلیر اور داتا گنج اور حجویری اور پاک پٹن کے عرصوں اور میلوں نے لے لی ہے، اور مزاروں پہ چلہ کشی اور وہاں پہ جھاڑو وغیرہ دینے کو یہ دلوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور مسنون اذکار اور اعمال جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں، وہ اذکار جو ثابت ہیں، ان کی جگہ خود ساختہ گڑھے ہوئے اعمال اور اذکار نے لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سچ فرمایا تھا مولانا حالی رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں۔ مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں اور شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ دوستو اور بھائیو، انہی بدعات اور خرافات کے بہت سارے پلندوں میں سے، بہت سارے ڈھیروں میں سے ایک بدعت نہیں، سینکڑوں بدعتیں ہمارے امت مسلمہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر سینکڑوں بدعتوں نے جنم لے لیا ہے، اور ایک نہیں اس کی کئی شکلیں ہیں۔ لیکن آج کی اس مجلس میں انہی بدعتوں میں سے ایک بری رسم، اسی شہر رجب کے مہینے میں ایک بری رسم رجب کے کنڈوں نے لے رکھی ہے۔ رجب کے کنڈے بھی ہیں جو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر منائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جناب علی ایک لکڑہارے کی کہانی گڑھی گئی، اور اس کہانی کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ گویا یہ ایسی کہانی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس مجلس میں میرا موضوع سخن رجب کے کنڈے ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور مختلف گوشوں میں، یہ ہمارے بر صغیر ہی میں زیادہ سے زیادہ اس رجب کے کنڈوں کی بڑی شہرت اور بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس رجب کے کنڈے کی حقیقت کو کھول کر کے رکھیں گے، اور آپ کے سامنے ان حقائق کو بیان کریں گے کہ جناب عالی سن کر کے آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ اعوذ باللہ، ہم کیا سمجھ رہے تھے اور کہاں اور کس دلدل اور کس تاریکیوں میں ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس حقیقت کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جتنی بھی سازشیں اور باتیں ہیں اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک و بدعات سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں توحید و سنت کی شمعوں کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، رجب کے کنڈے کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آپ حضرات رجب کے کنڈے کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ آخر آپ لوگوں کے ہاں رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں کہ نہیں بھرے جاتے ہیں؟ کنڈا بھرا جاتا ہے کہ نہیں بھرا جاتا؟ ہاں، اور بڑے شان اور بڑے شوکت سے بھرے جاتے ہیں یہ کنڈے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو لکڑہارے کی کہانی بھی بتلاؤں گا کہ وہ کہانی کیا ہے، سنیں گے اس کو؟ آپ لوگ جانتے ہیں لکڑہارے کی کہانی کو؟ بہت کم لوگ ہیں جانتے ہیں، عموماً عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے عام طور پر ایک سوال لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ جناب علی، ہم میں جو انتقال فرما جاتے ہیں، ہم میں جو مر جاتے ہیں، آخر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو مر جاتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کریں؟ زندگی میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا،
اب مرنے کے بعد محبتیں لوٹ لوٹ کے آتی. زندگی میں ہم نے پانی تک نہ پوچھا اس بیچارے کو, کبھی اپنے دروازے پہ چارپائی کرسی یا کوئی پٹرا وٹرا بھی نہ پیش کیا کہ بھئی لو بیٹھ جاؤ, یا چارپائی بھی نہ بچھائی. لیکن مرنے کے بعد بڑی محبتیں آتی ہیں. مرنے کے بعد میں اب یہ سوچتا آدمی اب کیا کریں کہ اس کی روح کو فائدہ پہنچے, کس طرح سے مردوں کی روح کو ہم تسلی پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ روحوں کو تسلی کیسے ملتی ہے اور ہم کس طرح سے روحوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, جس کی وضاحت کے لیے بہرحال ایک وقت درکار ہے. انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر میں اس کی تفصیلی روشنی اس کے اوپر ڈالوں گا. مگر یہاں اتنا میں عرض کر دوں کہ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے اور اس نے کسی بھی مسئلے کو تشنا یا ادھورا نہیں چھوڑا. آپ کو اگر روحوں کی تسلی کے موضوع پر اسلام سے معرفت حاصل کرنی ہو, علم حاصل کرنا ہو, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام میں اس تعلق سے کوئی تعلیم موجود نہیں ہے. نہ, موجود ہے اور سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور تشنا کامی کو ختم کیا گیا ہے اور مکمل اس تعلق سے اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے. تو کسی مسئلے کو اسلام کے اندر ادھورا نہیں چھوڑا گیا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو, یہ بات کان لگا کر کے سنو, نہ ہی مسلمانوں کو اسلام اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اسلام کا قلادہ ہمارے گردنوں میں ڈالا ہے اور جس اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے, اس اسلام کی امتیازی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات اور اپنی طبیعتوں کے مطابق چلنے کا حکم نہیں دیتا, بلکہ اس کی مرضیات, اس کی خواہشات کو, اس کے تمام سب آرزوؤں, تمناؤں کو, چاہتوں کو اسلام کے تابع کرنا پڑتا ہے. کس کے تابع؟ اسلام کے تابع کرنا پڑتا ہے. ہماری تمہاری کوئی چاہت, کوئی طبیعت, کوئی خواہش کچھ بھی نہیں, جو اسلام چاہے گا وہی ہوگا. ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. اسلام نے اس بات کی آزادی ہرگز نہیں دی ہے کہ کوئی مسلمان اپنی طرف سے کوئی مسئلہ حل کر کسی مسئلے کا حل نکالے, نہ, بلکہ کتاب و سنت میں اس سلسلے میں پوری کی پوری مکمل رہنمائی موجود ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ورثہ, گھر والے, رشتہ دار, عام مسلمانوں پہ اس کے تعلق سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, اس کے ورثہ کو کیا کرنا چاہیے, سب کچھ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. اب نبی کے رہنمائی پر, نبی کی تعلیم پر اگر کسی کو اطمینان نہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر اگر کسی کو تسلی اور تشفی نہ ہو, تو اس کا کوئی علاج دنیا میں موجود نہیں ہے. میرے بھائیو, نبی نے بتلا دیا ہے, اب تمہاری تسلی ہو نہ ہو, تم اس کا کیا کر سکتے ہیں. اب آئیے اتنی بنیادی بات سمجھنے کے بعد اب ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں. عام طور پر مسلمانوں میں دو طرح کے فاتحے موجود ہیں. کتنی طرح کے معلوم ہے؟ کون کون سی طرح کے؟ دو طرح کے فاتحے موجود ہیں اور بڑے زور و شور سے امت میں رائج ہیں ہمارے بر صغیر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں. نمبر ایک, رجب کا کنڈا, اس کا فاتحہ بڑے زور و شور سے ہوتا ہے. اور نمبر دو, ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں 11ویں, ربیع الثانی میں, ہاں 11ویں کی نیاز. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اب ہر ہفتے کرنا شروع کر دیا ہے, کیوں؟ بڑی لذیذ ہوتی ہے نا, یہ بڑی لذت ہے. مرغ کٹتے ہیں, بکرے کٹتے ہیں, دیگیں ٹھنکتی ہیں, ماشاءاللہ. اب کون سال بھر ربیع الثانی کا انتظار کرے؟ اس لیے جناب عالی اب اس 11ویں کو ہر ہفتے, بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی شریک ہوئے ہیں آپ لوگ؟ یہاں بھی شریک ہوئے ہیں؟ یہاں نہیں بتانا, نہیں تو متوع کہیں چھاپا نہ پڑ جائیں. میرے عزیزوں, میرے دوستو, آپ پکاؤ کھاؤ, حلال کھاؤ, حرام کھاؤ, اپنے گھر میں کھاؤ, کون دیکھتا ہے؟ لیکن اللہ سب سے بڑا ہے جو تمہارا نگراں ہے, جو دیکھ رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو طرح کے فاتحے بڑے زور و شور سے ہمارے یہاں مناتے ہیں. آج میں 11ویں نہیں بلکہ رجب ہی کے اوپر, رجب کے کنڈے کے اوپر اپنی تحقیق میں پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں. اور رجب کے بعد جو دوسرا مہینہ آ رہا ہے, کون سا؟ اس میں بھی بڑی مارکت الارا بدعت اور شرک کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی آ رہی ہر مہینے ہر مہینے مسلمانوں نے خوب
جو ہے بنا بنا کر کے. اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو، بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، بہت سارے دینی رہنما لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں. لوگوں کا مال کس طریقے سے کھاتے ہیں؟ حرام طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں حرام طریقے سے اپنے جہنم بھر رہے ہیں. یہ کسی